إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھیں گے سب۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك 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 وسلم۔ اللهم صل على محمد ایسے گھوم جاؤ آپ آگے سے، دائرہ بنا لو۔ کوشش کریں چار مہینوں ہو کے چار پالتو مال کے بیٹھیں، تھوڑا سا ایک دوسرے کو گیپ دیتا ہے۔ جیسے پچھلی نشست میں بتایا تھا ذکر کے بارے میں کہ ذکر چار ضربی آپ شجرا پڑھ کے ختم آتا ہے، چار ضربیں لگانی ہے، ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ تمام سلاسل کے اندر جو شروعات ہوتی ہے ذکر کی، تو تمام سلاسل کے اندر اس ذکر کو کرایا جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو طریقہ کار اس کا میں بتا دوں کہ ذکر چار ضربی کی جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، آپ کو تصور میں جو اپنے دماغ میں ایک بات کو رکھنا ہے، خطرہ شیطانی، خطرہ نفسانی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو خطرہ ملکی، یہ پیچھے کی طرف جب سر آپ بلند کرتے ہیں تو قاتل فرشتے کا مقام ہوتا ہے جو آپ کے حساب و کتاب کو لکھتا ہے۔ اس کے بعد جب آخری ضرب ہم قلب پہ مارتے ہیں تو اس تصور سے مارتے ہیں کہ اللہ کا نور جو ہے ہمارے قلب میں ہوتا ہے۔ اچھا، سلاسل کے اندر اکثر یہ نارمل ذکر کرایا جاتا ہے، لیکن ذکر کا اہتمام انفرادی طور پہ جب آپ کرتے ہیں گھر کے اندر ہو کے، تو اس میں بھی اور محفل میں بھی آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے یہ جو پاؤں کا انگوٹھا اور یہ انگلی، اس سے آپ نے اس رگ کو پکڑنا ہے۔ سیدھے پاؤں کی انگوٹھے اور انگلی سے آپ کی جو نرم ہڈی جو ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک رگ ہوتی ہے، اس کو آپ نے پکڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ اگر ابھی نہ بھی کریں، لیکن یہ گھر میں جب انفرادی ذکر کرتے ہیں تو اس کی روحانیت جو ہے وہ ہمارے اندر چڑھتی ہے اس سے۔ اور ذکر میں بزرگ فرماتے ہیں کوشش یہ کی جائے کہ ذکر میں کمر کو سیدھا رکھا جائے۔ کمر کو جب آپ سیدھے رکھتے ہیں انسان کے اندر روحانیت اترتی ہے، اور ذکر کی اصل جو اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس میں ذات میں، اس کے اندر زور آنا چاہیے نام سے۔ تو بہت سارے ظاہر سی بات ہے کہ پریکٹس ہو کہ انسان اس کا عادی ہوتا ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم لوگ جو محفل یہاں کرتے ہیں ہر اتوار کو جمع ہوتے ہیں، اس کو انفرادی طور پہ اپنے اپنے گھروں کے اندر آپ
اہتمام کر سکتے ہیں. تو پچھلی مرتبہ شارک بھائی نے اس کی تعداد بھی بتائی تھی آپ لوگوں کو, ٹھیک ہے, تو ابھی دوبارہ سے اس کو بتا دیں گے تعداد بھی. تو ابھی ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ انفرادی ہو, تو اس کے اندر ذکر کا جلال جب آتا ہے, لا الہ الا اللہ کا جب ہم ذکر بنا رہے ہوتے ہیں اس کے اندر جلال پیدا ہوتا ہے, کیفیت بنتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ کیفیت کو, اس کے جلال کو کم کرنے کے لیے دل میں تصور میں آپ 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد محمد الرسول اللہ یہ ضرور ادا کیا کریں انفرادی طور پہ. تو اس سے کیا ہے, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ذکر میں جو جلال آ رہا ہوتا ہے, کیفیت بندی ہوتی ہے, وہ کیفیت تھوڑی سی ٹھنڈی ہو جاتی ہے. تو کوشش آپ نے یہی کرنی ہے کہ جب بھی ذکر کریں اکیلے بیٹھ کے, تو اس کے اندر 7 بار یا 11 بار کے بعد یا 21 دفعہ کے بعد اگر آپ یاد رکھیں تو اس کو محمد رسول اللہ بولنا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ جب یہ ذکر ہم کر لیتے ہیں تو اس کی تسبیح کے بعد ہم نے جب بھی دوسرے ذکر کی جانب جانا ہوتا ہے تو اس میں 3 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کہنا لازمی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ابھی ذکر کے لیے آپ لوگ تیاری کریں, ذکر ہم کریں گے لا الہ الا اللہ, ٹھیک ہے. لا آپ مائک میں پڑھ لیں, مائک میں پڑھ لیں, لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ
اللہ اکبر. اب 2 ضربی ذکر کریں گے. الا اللہ الا اللہ اس میں ذات کا ذکر کریں گے. جو اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس میں ذات کا، اس میں اکثریت کیفیت پرجوش ہوتی ہے، بہت زیادہ جلالی ہوتی ہے. تو اس میں جب بھی آپ کو انفرادی طور پہ ذکر کرتے ہوئے جب کیفیت کا جلال آپ کو لگے کہ آپ کو چڑھا ہے، تو آپ نے اس وقت میں خاموشی اختیار کرنی ہے اور تصور میں رکھنا ہے کہ آپ کا قلب جاری ہو رہا ہے، آپ کا قلب اللہ کا ذکر کرنا ہے خود سے، کہ آپ کی ہر دھڑکن سے آواز اللہ کے ذکر کی آئے. تو یہ جو ذکر ہوتا ہے اس میں ذات کا، اس کے لیے جب بھی آپ ذکر کریں تو اس کے اندر آپ کے سر کی جو پوزیشن ہونی چاہیے وہ اللہ کا جب ذکر کرتے ہیں تو اس کو آپ نے اوپر لے جا کے پھر قلب پہ مارنا ہوتا ہے، یعنی ہلکا سا بس سر کو اٹھانا ہے اور قلب پہ مارنا ہے بس. ٹھیک ہے. اللہ 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 جب بولیں گے تو آپ نے سر بلند کرنا. لاہ جب بولیں گے تو آپ نے قلب پہ مارنا ہے. اللہ اللہ
ابتدا کے اندر یہ ذکر جو ہوتے ہیں یہ عام طور پہ اجازت دی جاتی ہے اور ذکر کرائے جاتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ایک ذکر ہوتا ہے اللہ اس میں ذات کے بعد اللہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن وہ آگے نشستوں میں کریں گے. پھر ایک کیفیت ہوتی ہے جس کو انا کہتے ہیں. یہ انا تکبر والا انا نہیں ہوتا، یہ انا وہ ہوتا ہے آپ جب اللہ کا ذکر، یہ ذکر عام طور پہ اجازت نہیں ہوتی کیونکہ اس ذکر کو ذکر کلندری بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تمام ذکروں میں سب سے زیادہ جلالی ذکر ہوتا ہے اللہ کا. اس کے بعد جو کیفیت ہوتی ہے جس پہ انا کی کیفیت ہوتی ہے، تو انا کی کیفیت یہ تکبر والی نہیں ہوتی. یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جس کو آپ فنا کہتے ہیں کہ اس میں انسان تصور رکھتا ہے کہ میری ذات میں کچھ باقی نہیں ہے سوائے رب کی ذات کی. کہ اللہ کا ذکر اس کا جب قلب کرنا شروع ہو جائے اس کے بعد یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. اس کے بعد ایک کیفیت، یہ مراحل ہوتا ہے، آہستہ آہستہ یہ مراحل انسان طے کرتا ہے. تو
اس کے آگے بھی بہت سے ذکر ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ آگے چل کے نشستوں میں کرائے جائیں گے. لیکن یہ جو ذکر کرانے کا مقصد پھر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے اس ذکر کو صرف اتوار کے دن ہی کرنا ہے. یہ تمام سلاسل کے اندر اس کی باقاعدہ سبق یہی ہوتا ہے کہ آپ 3 ذکر یہ گھر میں جب کریں گے تو اس کی تعداد بھی شارق بھائی بتا دیں گے، اس میں یہ بھی بتا دیں گے کہ کس اہتمام سے پڑھا جاتا ہے. اور آخر میں لازم ہوتا ہے کہ 2 رکعت نفل کے پڑھیں. باقی شارق بھائی آپ کو تمام تک تفصیل بتائیں گے اور آگے. اچھا دیکھیں، پہلے تو میں کچھ چیزیں آپ کو سمجھاؤں. کہ زیادہ تر ہمارے یہاں دیکھا گیا ہے کہ ہم شروعات میں ہی جو ہے نا رزلٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ جو کر رہے ہیں یہ کر کیوں رہے ہیں. تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو یہ ہم کر رہے ہیں ہم کیوں کر رہے ہیں. اس ذکر کی سب سے بڑی خاصیت میں نے پچھلی نشست میں بھی بتائی تھی کہ اس ذکر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ جو انسان یہ ذکر کرتا ہے اس کے تمام تر خصائل رذیلہ ختم ہو کر اس کے اندر خصائل صالحہ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا، اگر ہم دنیاوی طور پہ دیکھیں تو یہ ذکر انسانی جسم کا مکمل علاج ہے. جو شخص یہ ذکر کرے گا وہ کبھی ڈپریشن کا مریض نہیں ہوگا. جو شخص یہ ذکر کرے گا وہ کبھی انزائٹی کا پیشنٹ نہیں ہوگا. جو شخص یہ ذکر کرے گا وہ اوور تھنکنگ کا مریض نہیں ہوگا. اور اللہ رب العزت اس ذکر کی برکت سے اس کو کبھی بھی ایسی کسی پریشانی میں مبتلا نہیں کرے گا جس کا حل اس کو نہ ملے. کسی ایسی بیماری میں مبتلا نہیں کرے گا جس کا علاج اس کو نہ ملے. اور انشاءاللہ تعالی اگر کوئی ایسا شخص اس ذکر کو کرتا ہے جس کی بیماری، جس کو کوئی ایسی بیماری لگ گئی ہے جو لا علاج ہے، وہ اپنی علاج کی نیت سے اگر یہ ذکر کرے گا تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت نے اگر اس بیماری میں اس کی موت نہیں لکھی ہوگی تو وہ شفا پا لے گا. تو یہ ذکر کوشش کریں کہ آپ یہاں سے سیکھ رہے ہیں، آپ یہاں سے لے کے جا رہے ہیں سبق، گھر جا کے کر رہے ہیں، اس کو صرف اپنے تک محدود نہ کریں. کوشش کریں کہ اپنے دوست احباب جہاں پہ بیٹھتے اٹھتے ہیں ان کو بھی دعوت دیں. اب کیا پتہ آپ کی کوئی ایک دعوت، کوئی ایک شخص آپ کی دعوت پہ آئے اور وہ راہ راست پہ آ جائے اور اللہ اس کو کوئی کمال بخش دے اور اس کے وسیلے سے جو لوگ ہدایت پائیں گے ان کا بھی ثواب آپ کے حصے میں. تو کوشش کریں کہ یہاں پہ آئیں تو اکیلے نہ آئیں. جو بندہ ایک آ گیا اب وہ 2 بندے، ایک بندہ ساتھ لے کر آئے. اسی طریقے سے سلسلے کی ترویج بھی ہو جائے گی اور آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کو جو ہم لا الہ الا اللہ کا ہم نے ذکر کیا، الا اللہ کا ذکر کیا، اللہ کا ذکر کیا، لا الہ الا اللہ یہ نفی اسباق کہلاتا ہے، الا اللہ اسباق کہلاتا ہے اور اللہ اس میں ذات ہے. ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ کی ہم 2 تسبیحاں پڑھیں گے یعنی کہ 200 مرتبہ گھر میں جب یہ ذکر کریں گے. الا اللہ کی 4 تسبیحاں پڑھیں گے یعنی کہ 400 مرتبہ. اور اس میں ذات کی، اس میں اللہ کی ہم 6 تسبیحاں پڑھیں گے یعنی 600 مرتبہ. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں 2 کیفیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کیا ہوتا ہے کہ جب انسان اس کا ذکر مسلسل کرنے لگتا ہے نا تو اس کی باڈی میں حدت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب انسان سمجھتا ہے یار میں زیادہ محنت کر رہا ہوں نا تو مجھے تھکن سے بخار ہو گیا، تو یہ بخار نہیں ہوتا. اس چیز کا خیال رکھیے گا. اور اگر کسی کو زیادہ جلال محسوس ہونا شروع ہو جائے تو اس کا بھی اسی وقت علاج کریں. کیا علاج ہوگا؟ آپ نے اپنی زبان اپنے تالو پہ لگانی ہے اور اپنے قلب پہ توجہ کرنی ہے اور اس میں ذات کا تصور کرنا ہے. جتنا بھی جلال آپ کے اوپر آپ کو وزن محسوس ہو رہا ہوگا نا وہ ہلکا ہو جائے گا. اور اس میں بھی ایک اور فائدہ ہے، جب آپ یہ تصور کریں گے اس میں ذات کا اور زبان تالو پہ لگائیں گے اور اپنے قلب پر توجہ کریں گے تو اس سے یکسوئی بھی پیدا ہوگی. یکسوئی پیدا ہوگی تو مراقبے میں آسانی ہوگی، مراقبے میں آسانی ہوگی تو تصور شیخ قائم ہو جائے گا.
اور جب تصور شیخ قائم ہو جائے گا تو شیخ سے روحانی رابطہ قائم ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ کو اپنے شیخ سے رابطے کی ضرورت نہیں ہے، نہ موبائل سے، نہ ٹیلی فون سے، نہ کسی چیز سے۔ جب آپ کا تصور شیخ کامل ہو جائے گا، آپ تصور کریں گے اپنی شیخ سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو یہ بہترین ذریعہ ہے ہر چیز کا، اور یہ جو ذکر ہے یہ انسان کو صرف نفع ہی پہنچائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے گھر پہ جا کے اس کو دو تسبیح پڑھنی ہے لا الہ الا اللہ کی، 4 تسبیح پڑھنی ہے الا اللہ کی، اور 6 تسبیح پڑھنی ہے اللہ کی۔ اچھا، یہ جو شاعری میں نے مشورے سے بتایا ہے، اس کے اندر آپ نے تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے جس طریقے سے میں نے بتایا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ نے معاملات مشائخ جو مریدین ہیں، جو خلیفہ ہیں، ان کو معاملات مشائخ پہ توجہ دینی چاہیے، اور اپنے سلسلے کے شجرے پہ توجہ دینی چاہیے کہ آپ نے جس طریقے سے یہاں کرایا جاتا ہے ابتدا میں درود شریف، پھر اسم یا بدی اللہ جائے بالخیر یا بدی، اس کے بعد جب ذکر کرایا جاتا ہے وہ ذکر کرنا ہے، پھر آپ نے معاملات مشائخ، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے آخر میں وہ شجرہ شریف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور ختم شریف، ٹھیک ہے، اور کوشش یہ کرا کریں کہ رات جیسے عشاء کے بعد اگر اس کو ذکر کو آپ کرتے ہیں تو اس کے آخر میں 2 رکعت نفل آپ نے لازمی پڑھنے ہیں، اور اس کا ثواب درجہ بدرجہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و احترام سے آپ نے ہدیہ پیش کرنا ہے، اور درجہ بدرجہ تمام سلاسل کے بزرگوں کا کیا ہے۔ یہ تمام در سلاسل کے بزرگوں کی جب یہ ثواب پہنچتا ہے تو ان کا بھی آپ کے اوپر فیض کھل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھیں، کیونکہ دیکھیں ہم جو نماز کو قائم کرتے ہیں وہ ہم پر فرض ہے، وہ ہر حال میں ہر صورت ہم نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، یہ ہمارے جسم کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم 3 دن 5 دن 7 دن کھانا نہیں کھاتے، کسی بیماری کی کیفیت میں ہوتے ہیں، تو ہمارا جسم ادمرا ہو جاتا ہے، جس کو سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جو ذکر نہیں کرتے وہ ان کی روحیں ادمری ہوتی ہیں، جس کو جگانے کے لیے یہ ذکر جو ہے، اس کے بارے میں بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ ذکر جو ہے یہ روح کی غذا ہے۔ جب آپ ذکر کرتے ہیں تو روح کو تقویت ملتی ہے، اس کو ایک طاقت ملتی ہے۔ جب یہ حاوی ہونے لگتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں روح جتنی آپ کی حاوی ہوگی، ٹھیک ہے، جتنی مضبوط ہوگی، جتنی اس میں طاقت ہوگی، نفس اتنا کمزور ہو جائے۔ ذکر کرنے والوں کا سالک کے لیے، ذاکر کے لیے یہی کیفیت ہوتی ہے کہ جب اس کی روح اس کامل ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی ایک کیفیت پہ آ جاتی ہے تو وہ اس کے نفس کو کمزور کر دیتی ہے، جس میں اس کی خواہش لذت ختم ہوتی جاتی ہے۔ وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ اس کی روح اللہ کے نور سے اس کی روح میں ایک طاقت پیدا ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ اس ادمری کیفیت سے باہر آ رہی ہوتی ہے۔ جیسے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا نا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ تو یاد کرنے سے مراد کیا ہے؟ جب یہ ذکر کی کیفیت ہوتی ہے، اور عام طور پہ بھی آپ اللہ کو ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ دیکھو سب سے بڑی چیز یہی ہے انسان کے لیے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ اس چیز کا تصور کر لینا اپنے دماغ میں 24 گھنٹے کے لیے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، تو وہ ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی کوشش کرے، ہر غیبت سے بچنے کی کوشش کرے گا، ہر جھگڑے سے بچنے کی کوشش کرے گا، ہر ظلم کرنے سے بچے گا۔ ظلم کرتے ہوئے بھی اس کا ضمیر للکارے گا کہ تجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت سب سے بڑی کیفیت ہے، اور عام بھی ہے کہ ہر بندے کو ہر گناہ سے پہلے اس کا ضمیر ایک مرتبہ احساس دلاتا ہے کہ تم یہ غلط کر رہا ہے، لیکن اس کا جو نفس ہوتا ہے وہ اس کے اوپر حاوی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گناہ کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اس کیفیت کو ختم کرنے کے لیے ہم نے اپنے ظاہری جسمانی غذا تو لیتے ہیں، ہمیں
روح کی غذا چاہیے جو اس ذکر میں موجود ہے. یہی ذکر ہے جو روح کو بیدار کرتا ہے، روح کو جگاتا ہے. ٹھیک ہے، اب وقت کم ہے تو ختم شریف پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد برحمتك يا أرحم الراحمين. ترنم میں پڑھوا لیں وہ نعت خواں بیٹھا تو اس سے ترنم میں پڑھوا لیں وہ جو امام والا لڑکا بیٹھا نعتیں پڑھتا تو ہے اور 17 ہے شدر سے PDF میں سکندر کے پاس سے پڑھوا لیں موبائل میں اور سب کھڑے ہو کے پڑھ لیں کرنے تو کوئی بات نہیں دیکھ کے پڑھ لیں کھڑے اس طرف چلیں وہاں پہ تار آ جائے گی آرام سے وہاں کھڑے ہو کے پڑھ لیں بے حد جناب کبریا کے واسطے تحفہ صلوات شاہ مصطفیٰ کے واسطے یا میرے اللہ جملہ انبیاء کے واسطے حاجتیں برلا میری کل اولیاء کے واسطے پڑھ تحیت اہل بیت الچار یاروں کی ضرور پھر ادب سے ہاتھ اپنے پھر دعا کے واسطے ظلمت نفس کو
ثاقب کر عطا ظلمت نفس کو نجم ثاقب کر عطا طارق احمد شاہ عارف پرزیا کے واسطے طارق احمد شاہ عارف پرزیا کے واسطے بندہ عاصی ہوں یا رب بخش دے میرے گناہ حضرت عثمان عارف مقتدا کے واسطے آفتاب دین و ملت شاہ عنایت ہے حسین آفتاب دین و ملت شاہ عنایت ہے حسین ماہتاب صبر و تسلیم و رضا کے واسطے ماہتاب صبر و تسلیم و رضا کے واسطے ہو دعا مقبول میری صدقہ لا تک نہ تو شہنشاہ محمد نبی رضا کے واسطے دل کو میرے یا خدا دے زندگی و تازگی شاہ عبد الحی مقبول دعا کے واسطے مجھ کو اپنی بارگاہ اہدیت میں کر قبول مجھ کو اپنی بارگاہ اہدیت میں کر قبول مخلص الرحمن جہانگیری خدا کے واسطے مخلص الرحمن جہانگیری خدا کے واسطے کر مدد میری خدایا ہر گھڑی ہر حال میں شاہ امداد علی باصفا کے واسطے نور ایمان سے میرے دل کو منور کر خدا حسرت مظہر حسین حاجت روا کے واسطے فرحت دل کو دے مجھ اور دور کر فکر فرحت دل دے مجھ سے دور کر فکر فرحت اللہ افتخار الاولیاء کے واسطے فرحت اللہ افتخار الاولیاء کے واسطے حسن خوبی سے میرے دل کو خدایا کر ہنسی حسن علی شاہ حسن ابر صفا کے واسطے نعمت دے سے مجھے کر الہی سرفراز شان و نعم پاک باز ارتقا کے واسطے نف شریعت اور طریقت پر مجھے ثابت قدم شاہ خلیل الدین سید معلقہ کے واسطے نفس کی رو بازی سے خلاصی دے مجھے میر سید جعفر شمس و ضحیٰ کے واسطے دور کر میری خودی اور اہل دل کر دے مجھے سید اہل اللہ امیر اہل صفا کے واسطے نظم کر میرا قبول بادشاہ دو جہاں نظم کر میرا قبول بادشاہ دو جہاں شاہ نظام
سید اولیاء کے واسطے، شاہ نظام الدین سید اولیاء کے واسطے، شاہ تقی الدین کا صدقہ مجھے کر متقی، شاہ نصیر الدین سید بے بہا کے واسطے، سید محمود اور سید پیر فضل اللہ شاہ، شاہ قطب دین درگج سے فنا کے واسطے، شیخ نجم الدین قلندر، شیخ نظام الدین، شاہ مبارک شاہ سید ثانیہ کے واسطے، گلشائے دل کو کھلا میرے الہ العالمین، گلشائے دل کو کھلا میرے الہ العالمین، شاہ شہاب الدین صاحب پرزیا کے واسطے، شاہ شہاب الدین صاحب پرزیا کے واسطے، قادر مطلق ہے تو اپنی عنایت مجھ پہ رکھے، قادر مطلق ہے تو اپنی عنایت مجھ پہ رکھے، قادر جیلان قطب الاولیاء کے واسطے، قادر جیلان قطب الاولیاء کے واسطے، از برائے بو سعید بوالحسین ذوالجلال، رحم کر دو یوسف رحمت نما کے واسطے، مجھ کو اپنے عشق میں مت والا کر دے اے خدا، حضرت عبدالعزیز الفت رضا کے واسطے، شاہ رحیم الدین و شاہ ابو بکر و شبلی کا طفیل فضل کر، حضرت جنید پیشوا کے واسطے، شاہ سری سبتی و شاہ معروف و خلقی کا طفیل، شاہ امام علی موسیٰ رضا کے واسطے، موسیٰ کاظم کا صدقہ علم محمل دے مجھے، موسیٰ کاظم کا صدقہ علم اور علم دے، جعفر باقر شاہ زین العبا کے واسطے، جعفر باقر شاہ زین العبا کے واسطے، راہ میں تیری میں رہوں ثابت قدم ہے بے نیاز، صبر دے مجھ کو شہید کربلا کے واسطے، معرفت کے نور سے دل کو میرے معمور کر، معرفت کے نور سے دل کو میرے معمور کر، پیشوا دی علی ہے مرتضیٰ کے واسطے، پیشوا دی علی ہے مرتضیٰ کے واسطے، یا الہی میرے عصیاں مجھ کو شرماتے ہیں، اب بخش دے مجھ کو محمد مصطفیٰ کے واسطے، عشق دے محبوب کا اپنے الہ العالمین، سید معصومہ حضرت فاطمہ کے واسطے، عشق دے مرشد کا
کا مجھ کو یا الہ العالمین، عشق دے مرشد کا مجھ کو یا الہ العالمین، انبیاء اولیاء اصفیاء کے واسطے، انبیاء اولیاء اصفیاء کے واسطے، وہ بگڑی کو بناتے اے میرے رب المولا، شیخ اعظم میر سید المولا کے واسطے، آمین بجاہ تمام احباب ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں گے بشمول بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرا کلام پاک پڑھا گیا یا رب العالمین، اس کے پڑھنے میں، عمل کرنے میں، اہتمام کرنے میں اگر ہم سے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو اسے اپنے فضل سے معاف فرما یا رب العالمین۔ اس کا ثواب ہمارے ناقص عمل کے مطابق نہیں، اپنی اعلیٰ شان کے مطابق عطا فرما یا رب العالمین۔ یہ جو تو نے ثواب ہمیں عطا کیا، ہم ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے ذریعے وسیلے سے آپ کے آباء و اجداد، آل اولاد، ازواج مطہرات و اہل بیت کی نظر کرتے ہیں، قبول فرما یا رب العالمین۔ اس کا ثواب ہم بالخصوص ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے ذریعے وسیلے سے آپ کے آباء و اجداد، آل اولاد، ازواج مطہرات و اہل بیت کی نظر کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام انبیاء اکرام کی نظر کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام چاروں خلفائے راشدین کی نظر کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام صحابہ اکرام، شہداء اسلام، تابعین، تبع تابعین کی نظر کرتے ہیں، قبول فرما یا رب العالمین۔ اس کا ثواب سلسلہ عالیہ قادریہ، سلسلہ عالیہ سہر بدریہ، چشتیہ قلندریہ، پرولائیہ، جہانگیریہ، شتاریہ، مداریہ، شاذلیہ، عثمانیہ، حسنیہ، عثمانیہ، تاریخیہ کے بزرگوں کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما یا رب العالمین۔ جو مومن مومنات، مسلم مسلمات جہان فانی سے کوچ کر چکے ہیں، تمام کی روحوں کو اصال کرتے ہیں، قبول فرما یا رب العالمین۔ میاں حضور کو عمر خضری عطا فرما یا رب العالمین۔ میاں حضور کا سایہ قادر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما یا رب العالمین۔ میاں حضور کو جوڑ جوڑ توانائی عطا فرما یا رب العالمین۔ جو احباب اس محفل میں بیٹھے ہیں یا رب العالمین، اور جن نے ہمیں جس دعا کا کہا ہے یا رب العالمین، تو تمام کے دلوں کا حال جانتا ہے یا رب العالمین۔ ان کے تمام تر ان کی جائز حاجتوں کو قبول فرما یا رب العالمین۔ ان کے دلوں، ان کے گھروں میں سے تمام دکھ، درد، تکلیف، بیماری، پریشانیوں کا خاتمہ فرما یا رب العالمین۔ ان کے دلوں میں، ان کے گھروں میں اپنی نعمتیں، اپنی رحمتیں، اپنی برکتوں کا نزول فرما یا رب العالمین۔ ہم سب پیر بھائیوں کو استقامت کے ساتھ سلسلے کی ترویج و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ ہم تمام پیر بھائیوں میں ایک دوسرے کے لیے اخلاص پیدا فرما یا رب العالمین۔ ہم سب کو دین کی، سلسلے کی، مخلوق خدا کی، میاں حضور کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما یا رب العالمین۔ ہم سب کو اہل بیت کی غلامی عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد